تو یہ جو اللہ نے رمضان دیا نا، وقت کم ہے، جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. یہ رمضان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ پورا سال کھاتے رہتے ہو، تمہاری بریکیں فیل. اللہ کہتے ہیں اپنی پیٹ کی ہر خواہش پوری کرو گے تو اس سے تمہارے اندر مزید خواہشات کے انڈے بچے جنم لیں گے. انسان کو سب سے زیادہ محبوب چیز بھوک کے وقت کھانا ہوتا ہے اور پیاس کے وقت پینا. اگر اللہ ہر خواہش چھڑواتے تو یہ حکم مشکل ہو جاتا. اللہ نے حکم دیا کہ خواہشات پہ کنٹرول کرنا سیکھو گے، خواہشات کا دائرہ محدود کرو گے تو تمہارے دلوں میں سکون پیدا ہوگا. جن لوگوں کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے نا، ان میں خواہش کبھی پوری نہ ہو تو برداشت کی قوت رہتی نہیں ہے. اس سے وہ اسٹریس میں، ڈپریشن میں جاتے ہیں. اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جو قوت اس کی استعمال ہوتی ہے نا، وہ قوت بڑھتی ہے. یہ اللہ کی عادت ہے. اگر آپ کی بچپن سے ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو برداشت کی قوت استعمال ہو رہی ہے بھائی؟ بولو نہیں تو برداشت کیا ہو جائے گی؟ ختم. اگر بچپن میں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، کچھ پوری ہو رہی ہے، کچھ، اگر کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہو تو پھر نفس بغاوت کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر بھی خطرناک ہے. پھر انسان معاشرے سے باغی ہو جاتا ہے، وہ بھی خطرناک. تو نہ تمام خواہشات پوری کرنی ہے اور نہ تمام خواہشات کو قربان کرنا ہے. کچھ خواہشات پوری کرنی ہے، کچھ پہ کیا کرنا ہے؟ بریک لگانا ہے. اب کون سی پوری کرنی ہے، کن خواہشات پہ بریک لگانا ہے، یہ فیصلہ ہم نے خود نہیں کرنا. یہ چارٹ جو ہے نا، اللہ نے ہمیں پہلے سے بنا کے دیا ہوا ہے. یہ اسلام کے پاس آپشن ہے. اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ پیکیج نہیں ہے. وہ ہمیں اللہ نے پہلے سے ایک پیپر پہ لکھ کے دے دیا ہے، یہ پوری کر لو، یہ والی چھوڑ دو. ساری چھوڑو بھی نہیں، بغاوت پیدا ہوگی. یہ نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا، خودکشیوں کی طرف جاؤ گے. اور ساری پوری بھی نہیں کرنی، اس سے تمہیں خوشیاں نہیں ملیں گی. تمہارا نفس پھول کے کپا ہو جائے گا. اس میں اتنا کولیسٹرول پیدا ہوگا کہ یہ ڈپریشن سے مر جائے گا. یہ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا میں تمہیں ایک پیکج دے رہا ہوں، یہ والی پوری کر لو، یہ والی چھوڑ دو. تو بیلنس رہتا ہے انسان. جب آپ اپنی خواہشات کو لگام دیتے ہیں، روکتے ہیں، آپ میں برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے. ہوتے 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 وہ قوت اتنی سٹرونگ ہو جاتی ہے کہ کسی وقت آپ کی کوئی بڑی خواہش بھی اگر پوری نہ ہو تو آپ پہلے سے اس غم کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ورنہ انسان ایسا بن جاتا ہے کہ اس میں برداشت کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. اور ایک وقت انسان کی زندگی میں برداشت کرتے کرتے ایسا آتا ہے، اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ غم پروف بن جاتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام ساری زندگی غموں میں گزری، مگر ایک حرف بھی اللہ کا زبان سے شکایت کا نہیں آیا. اللہ کے بارے میں ایک حرف بھی نہیں آیا. تو ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہشات پہ کنٹرولنگ کا جو سب سے بہتر طریقہ بتایا وہ روزہ بتایا ہے. الصوم جنہ، فرمایا روزہ ڈھال ہے، روکتا ہے آپ کو. میں لوگوں سے کہتا ہوں جن سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، روزے رکھنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ. دیکھو کیسے گناہ نہیں چھوٹیں گے. ہر وقت کھاتا ہے، ہر وقت زبان کی لذت ہے. دیکھو نا، صبح ناشتہ کر کے نکلیں گے آفس میں جا کے، پھر چائے، پھر 2 بسکٹ، پھر 1 گھنٹے بعد ان کو کچھ چاہیے. کوئی نسوار ڈال رہا ہے، کوئی پان رکھ رہا ہے، کوئی سونف کھا رہا ہے. ابے تمیز سے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر یار. پھر لنچ کے بعد بھی کولڈ ڈرنک اور چائے. پھر اس کے بعد پھر شام کو کچھ چاہیے، ان کو سموسے بھی چاہیے اس کے ساتھ. پھر بہت دیر سے کچھ کھایا نہیں، 1 بسکٹ ہو جائے ہے بھائی. یہ سونف رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا زبان کا ٹیسٹ چینج. پھر رات کو کھانا، پھر سونے سے پہلے ڈاکٹر حکیم نے کچھ بتایا بھائی یہ کھا کے سو. یہ تو شکر ہے رات کو آنکھ نہیں کھلتی، ورنہ پھر اٹھ کے کچھ کھائیں گے. تو جو خواہشات کا اتنا غلام بن چکا ہو، جس کمبخت سے 4-5 گھنٹے صبر نہ ہوتا ہو، وہ شریعت پہ کیسے چلے گا؟ وہ حقوق کیسے، حقوق اپنے اور اللہ کے اور مخلوق کے حقوق ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، بلکہ اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. اپنے حقوق کیا ہے؟ اپنی صحت بنانا. اس میں بھی جب تک آپ کی کنٹرولنگ پاور نہیں ہوگی مضبوط، اس وقت تک آپ اپنی صحت کو بھی مینٹین نہیں رکھ سکتے. ہمارے ایک دوست ایک ورکشاپ کرواتے تھے، بڑی اچھی مثال انہوں نے دی. ایک صاحب کی انہوں نے اس پہ LED پہ تصویر دکھائی، اتنے موٹے نا کپا. ان کو کسی کمپنی میں جاب لگ گئی، بڑی اچھی مینجمنٹ کی. بڑے خوش آ کے اپنے ابا کو بتایا کہ ابا میں اتنے لوگوں کو اب سنبھالوں گا نا. سعودی عرب میں تھے وہ، میں بڑی اچھی جاب لگی اور اتنے لوگوں کو میں سنبھالوں گا. اس کے ابا نے بولا تو اپنے منہ کو تو سنبھال نہیں سکتا، اتنے لوگوں کہاں سے سنبھالے؟ یہ منہ دیکھ تیرا کہاں جا رہا ہے. بالکل صحیح کہا کہ بھائی تو اپنے منہ کو نہیں سنبھال سکتا، اپنی توند کو نہیں سنبھال سکتا، تو ہزاروں لوگوں کو کہاں سے سنبھالے گا؟ وہ دل پہ لے گئے. بعض دفعہ ابا کی نصیحت بیٹوں پہ اثر کر جاتی ہے، ورنہ عام طور پر
ابا سے زیادہ فضول معذرت کے ساتھ بچوں کے لیے گھر میں کوئی شخصیت ہوتی نہیں ہے. بچوں کا خیال ہوتا ہے یہ کما کے کھلانے کی مشین ہے اور خان سامہ معذرت کے ساتھ ہم نے گھر میں پالا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, جس کا کام ہے ہمیں چیزیں لالا کے دینا, گیس بجلی کا بل دینا. چلتی ولتی آج کل ابا کی مارکیٹ میں بالکل بھی نہیں ہے, جو نئی نسل کی جو رپورٹیں ہمارے سامنے آ رہی. تو لہذا کسی آدمی پر باپ کی نصیحت اثر کر جائے تو میں کہتا ہوں اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ. آپ بہت نیک آدمی, ابا نے کچھ کہا اور اس کی سمجھ میں آ گیا. دوست سمجھائیں تو سمجھ میں آتا ہے, باپ کی نصیحت آج کل سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. حالانکہ سب سے زیادہ تو احسان اس کے ہیں بھائی, تجربہ اس کا ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے میرے باس نے کہا, میرے ابا نے کہا کہ تو اپنا منہ تو سنبھال نہیں سکتا, تو کمپنی کیا سنبھالے گا. یہ دل پہ لے گئے. پھر انہوں نے اپنے اسکیجول دیکھا کہ میں کتنے برگر کھاتا ہوں, کتنے پراٹھے پھوڑتا ہوں, کتنی کولڈ ڈرنک. انہوں نے کہا آج سے میں نے اس منہ پہ کیا کرنا ہے, یہ جو اللہ نے نقشہ دیا ہے نا گول, اور باڈی بھی کیا ہو گئی تھی, انہوں نے مجھے پوری پکچر دکھائی اس بندے کی, وہ بھی ایسے پرکار کی طرح پورا گول, پتہ نہیں چل رہا چوڑائی کہاں ہے لمبائی کہاں ہے اس بندے کی. یوں کھڑا کر دو, کھوپڑی اٹھا کے یہاں فٹ کر دو تو بھی ٹھیک ہے, جس طرف سے دیکھو ٹوٹل سے بھی زیادہ, ٹھیک ہے. تو خیر انہوں نے پھر ایکسرسائز شروع کی, کھانے پینے پہ کیا کیا, کنٹرول, پراٹھے مراٹھے چھوڑ دی, کنٹرول کیا کھانے پہ. اور اللہ کی قدرت کے 1 سال کے اندر اندر آدھے سے زیادہ مارکیٹ سے وہ شارٹ ہو گئے. لوگ کہہ رہے باقی کہاں ہیں, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا, ڈاکٹروں نے کہا کہ 10 سال شوگر کو آپ نے آگے دھکیل دیا ہے, آپ کو شوگر ہونے والی تھی, چشمہ اتر گیا, اتنے موٹے چشمے لگے ہوئے تھے, چشمہ اتر گیا, صحت خاندانی ہو گئی. تو اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی انسان کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق کہاں سے ادا ہوں گے, سب سے زیادہ تو اپنا خیر خواہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے ہمیں رمضان دیا کہ بہت کھا لیا, بہت پھوڑ لیا, صبح چائے, پھر وہاں جا کے گٹکا, پھر وہاں جا کے سگریٹ, پھر وہاں جا کے چائے میں ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہے, پھر سموسے وہاں سے پھانک لیے, پھر شام کو ایک پھکی لے کے بیٹھا ہوا ہے, یہ نا ہضم کرنے کے لیے. رائزک کے مریض میں نے دیکھے ہیں, ہر کھانے سے پہلے رائزک کھا رہے ہیں. تو اب تو یہ دوائیں ایسی ہو گئی ہیں ہمارے کھانے کا جز بن جائیں گی تھوڑے دنوں میں. یہ جو ہے نا, یہ جو ہضمے کی دوائیں ہیں, تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بھینس بھی یہی دینا شروع کر دے گی, مجھے لگ رہا ہے کھیتوں سے یہی اگنا شروع ہو جائیں گی. اللہ کہیں گے تم نے آلو پیاز ٹماٹر تو چھوڑ دیے, تم زیادہ شوق سے ہاضمے کی دوائیں کھا رہے ہو, تو ہو سکتا ہے یہ اگانا شروع کر دیں لوگ, تو اتنا کھا رہے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا کہ جو سب سے لذیذ خواہش ہے, انسان کی باڈی کی 2 ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, ایک زبان کی لذت اور ایک خواہشات, سیکسول ڈیزائرز. یہ 2 ریکوائرمنٹ باڈی کی ایسی ہیں جن کو برداشت کرنا انسان کے لیے بہت مشکل. جب یہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو اللہ نے رمضان میں دونوں چیزیں چھڑوا دی. نہ روزے کی حالت میں زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو, اور نہ روزے کی حالت میں پانی پی سکتے ہو, نہ کھا سکتے ہو, نہ گٹکا, نہ سگریٹ, نہ پان. اور یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے, پورا مہینہ تم نے اس اسکیجول میں گزارنا ہے. تو اس کا بڑا مقصد کیا ہے, اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھو. لیکن ہم اتنے ڈھیٹ ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ تو نے سحری سے لے کے افطاری تک چھڑوا دیا, افطاری کا ٹائم آنے دے, وستو آن دے خالی, ایسے آستی نے چڑھا, آن دے خالی. اور جو پورا مہینہ روزہ رکھوایا چاند نظر آنے دے. عید کے دن میں نے تجربہ کیا ہے, اگر آپ تھوڑا سا بھی زیادہ کھا لو بدہضمی ہو جاتی ہے. کیوں؟ میدا 1 مہینہ بھوکا رہ کے اچانک اتنا برداشت نہیں کرتا. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں, تجربہ بھی ہے, یعنی آپ کی خوراک رمضان گزرنے کے بعد آٹومیٹیکلی کم ہو جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں, پھر بھی تھوڑ سے پیٹ خراب کرتے ہیں. اکثر لوگوں کا عید کے دن پیٹ خراب ہوتا ہے, حالانکہ گاڈ نے آپ کو, اللہ نے آپ کو ایک گفٹ دیا کہ اب آپ کا میدا سکڑ گیا ہے, اب تھوڑے میں پیٹ بھر جائے گا. ہم کہتے نہیں, میں نے جو رمضان سے پہلے جتنے کھایا تھا نا میں اتنا ہی کھاؤں گا. تو ہم ڈھیٹ ہیں بھائی, ہم کیا ہیں, اچھا میں بس ختم کروں. تو یہ ہم ڈھیٹ ہیں, یہ ہمارا قصور ہے, یہ رمضان کا قصور نہیں ہے. تو رمضان میں گناہ بھی چھوڑنے ہیں, کیونکہ نبی نے فرمایا جس نے بھوکا پیاسا رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اصل تو یہ ہے کہ جب بڑی خواہش کو چھوڑو گے تو چھوٹی موٹی خواہشیں چھوڑنا آسان ہو جائے گا. تو اصل مقصد ہے کہ آپ کی روحانی تربیت ہو اور آپ سے گناہ چھوٹ جائیں. آپ یہ سوچو کہ جو رزق حلال تھا وہ حرام ہو گیا, تو جو پورے سال حرام تھا وہ تو اور زیادہ حرام. کبھی بھی کسی چیز پہ ایسے تحقیق نہیں ہوتی. تحقیق کا طریقہ یہ ہے کتنے لوگوں نے بے احتیاطی کی اور کتنے لوگوں نے احتیاط کی. تو بے احتیاطی والوں میں کورونا کا ریشو کتنا ہے اور احتیاط والوں میں یہ ریشو کتنا ہے, وہ سارا ڈیٹا جب تک کلیکٹ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اپنی تحقیق کو تحقیق
نہیں کہہ سکتے. ایسے تو بہت ساری مثالیں ہیں. بہت سے لوگوں نے احتیاط کی, ٹرک کے نیچے آ گئے, ٹھیک ہے نا, مر گئے. بہت سے لوگوں نے احتیاط کی, پھر بھی مر گئے وہ. لیکن بہت سے لوگوں نے احتیاط نہیں کی اور پھر بھی زندہ ہے وہ. ایک دفعہ میں نے بیان کیا, میں نے کہا بھائی یہ آپ خوراک پہ کنٹرول کرو. یہ گٹکے پان, کراچی کے لڑکے تھے نا, ان میں نے بیان کیا, یہ گٹکے پان سگریٹ کینسر کا ذریعہ ہے, کتنے لوگ مر رہے ہیں اس سے. تو ایک صاحب بیان کے بعد ہے کہ میرے نانا جو ہے 90 سال کے ہو گئے, گٹکی کھاتے اور چین اسموکر ہے, دیر دنادن سگریٹ بھی پیتے ہیں, گٹکا وہ کھاتے ہیں, نسوار وہ کھاتے ہیں, پان وہ کھاتے ہیں, اور آج بھی اپنے پاؤں پہ چل کے بازار جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی تحقیق اس کو نہیں کہتے. تحقیق اس کو کہتے ہیں کہ سارے چین اسموکر گٹکے پان والوں کو آپ جمع کریں اور پھر ان میں دیکھیں آپ کے نانا جیسے کتنے ہیں. وہ 1% ہوں گے, 99% انتقال کر چکے ہوں گے, 60-65 میں دنیا سے جا چکے ہیں. ایک آدھ تو ہوتا ہے ایسے, 2-4 لوگوں کو دیکھ کے تھوڑی کبھی تحقیق کا بنیاد رکھی جاتی. تو دولت کمانے, جو میں بتا رہا تھا نا, خودکشی کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی, اچانک مالدار بننے کی کوشش کی انہوں نے, نہیں بن پائی. یوٹیوب پہ دیکھ کے نا, وہ فلاں آدمی ہے جو اتنا کروڑ پتی, فلاں ایسی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے, فلاں کی ایسی لگژری لائف. پھر جب وہ گھر جاتے ہیں تو ان کو اپنا وہ جو کھٹولا ہے اور وہ جو اپنے کپڑوں کے پوٹلے ہیں وہ ان کو اچھے نہیں لگے, ڈپریشن میں جاتے ہیں, اسٹریس میں جاتے ہیں. کمپرومائز کر لو, اعتدال کے ساتھ کمانے کی کوشش کرو, کما لو, ٹھیک ہے, نہیں کرو کوئی بات نہیں. خواہشات پوری کرنے کی جگہ جب آپ روزہ چھوڑتے ہو تو کھانا ہی 30 دن تک اسکپ کر دیتے ہو. تو جو آدمی کھانا ہی قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو تو اس کو دال پھر اچھی لگے گی نہیں لگے گی کہ یار تو جب میرے اندر یہ کنٹرول ہے کہ میں کھائے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں, تو اگر دال مل رہی ہے تو پھر زیادہ بڑی نعمت ہے. جب بھی انسان اپنے سے کم کا سوچتا ہے نا, تو جتنا مل رہا ہوتا ہے اس پہ وہ خوش ہوتا ہے, اور جب اپنے سے اوپر کا سوچنا شروع کر دے گا تو اسٹریس اور ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو. تو اسی مہینے 2 کیس خودکشی کے آ چکے ہیں میرے پاس. ایک تو بیچارہ دونوں الحمدللہ نہیں کی, ظاہر ہے کی ہوتی تو میرے پاس آئے ہوتے, تو اخبار میں آئے ہوئے ہوتے وہ لوگ, پتہ نہیں کتنے کر چکے ہوں گے اب تک. تو آج نوجوانوں میں کیا ہے, ہم نے پیسہ کمانا ہے, نہیں کما پاتے بھائی. یہ تو اللہ کی طرف سے, کوئی کما لیتا ہے کوئی نہیں. تو آپ کیوں قناعت سے کام نہیں لیتے, اپنی خواہشات کو محدود کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کیوں نہیں کہہ لیتے کہ اگر میرے پاس پیسے نہیں تو کوئی بات نہیں, میں رکشے میں چلا جاؤں. دیکھیں جو رمضان میں آپ کو روزہ میں کھانا پینا چھڑوایا جا رہا ہے نا, تو اللہ نے اس کی حکمت یہ نہیں بتائی ہے تاکہ تمہارے اندر کم کھانے کی عادت پیدا ہو جائے, یہ حکمت نہیں بتائی. اللہ نے حکمت بتائی لعلکم تتقون, ہر قسم کی خواہش کو کنٹرول کرنے کی عادت پیدا ہو جائے. اگر تمہارے لیے خواہش ہے کہ تمہیں لینڈ کروزر میں گھومنے کا شوق ہے اور پیسے نہیں ہے, تو تمہیں اپنی اس خواہش پہ کنٹرول کرنے کی عادت پڑ جائے. اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں 1 کروڑ روپے مہینے میں کمایا کروں اور نہیں کما پا رہے, تو تمہیں اپنے اس خواہش پہ کنٹرول کرنے کا تمہارے اندر طاقت پیدا ہو جائے. جتنا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. کھانا چھڑوایا جا رہا ہے, مقصد صرف کھانا چھڑوانا نہیں ہے, مقصد ہے آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف چلنے کی عادت پڑ جائے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی نہیں سمجھا پا رہا. تو اب کرنا کیا ہے رمضان میں؟ آخری بات, یہ رمضان اس جذبے سے گزارنا ہے کہ میں نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا. اچھا یہ بھی ایک اسلام کا حسن ہے. دنیا میں بہت سے مذہب ایسے ہیں جو آپ سے آپ کی ہر حلال خواہش چھڑوا دیں. ہندوؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا کرالنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, کپڑے نہیں پہن رہے اور گوشت نہیں کھا رہے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ, حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میں تو کبھی بھی زندگی میں گوشت نہیں, اس لیے کہ یہ تو لذیذ چیز ہے, تو اپنی خواہشات کے خلاف چلوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند, اس لیے کہ اسلام یہ فطرت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی, تو میرا مقصد تمہیں یہ چیزیں چھڑوانا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں میں پڑھ کے اللہ کو نہ بھول جاؤ, اور ان چیزوں میں پڑھ کے خواہشات کے غلام نہ بن جاؤ. غلام بنے ہوئے آج ہم خواہشات کے. کتنے کیسز آتے ہیں نا, شوہر مالدار تھا, ذرا سا غریب ہو گیا, بیگم بھاگ گئی, کھلا لے لی, برداشت ہی نہیں ہو رہا. بیگم میں تھوڑا سا کوئی عیب پیدا ہو گیا تو بھائی شوہر کو چاہیے گزارا چلا یار, کوئی بات نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے, یہ خواہشات پوری کرنے کی جگہ تھوڑی ہے نہ. وہ ڈپریشن میں چلا گیا. اب ریسنٹلی 1 ہفتہ پہلے ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے, میں لڑکا تھا نوجوان, میں بہت ٹینشن میں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے میری شادی 1 سال ہو گئی ہے لیکن مجھے پسند نہیں. 1 سال ہو گیا, بچہ بھی ہو گیا, مگر مجھے اپنی وائف پسند نہیں. تو میں نے کہا کیا 1 سال چھوڑا یار, سب کو تھوڑی پسند ہوتی ہے, کسی کو خوبصورت مل جاتی ہے, کسی کو درمیانی مل جاتی ہے, اور سال ہو گیا, بچہ ہو گیا, اب تم کہہ رہے ہو.
خیر میں نے تو پھر اس کو وہی فسادیوں والا مشورہ دیا کہ ایک اور کر لو, لیکن یہ کہ ابھی میں خواتین بھی بیان سن رہی ہیں, یہاں وہ والے مشورے نہیں دوں گا. لیکن وہ اتنی ڈپریشن میں اتنی اسٹریس میں, بھائی اس کی علامت ہے کہ آپ دنیا کو خواہشات کی جگہ. میں نے کہا یار کل تمہاری بہن بیٹی ہو اور بہنوں یہ 1 سال کے بعد بولے مجھے آپ کی بہن پسند نہیں آ رہی, تو طلاق دے کے گھر بٹھا دے, کیا گزرے گی باپ کے اوپر. آج کل طلاق یافتہ لڑکیوں کا ہماری سوسائٹی میں کیا حشر ہوتا ہے, گزارا چلاؤ بھائی نا. تو جب ہر آدمی نے یہ ٹھان لی ہے کہ میں نے اپنی تمام خواہشات یہاں ہی کرنی ہے, تو یہ آپ ڈائری میں نوٹ کر لیں, اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو ڈپریشن اور ٹینشن کا مریض بنا رہے ہیں. خواہشات پوری ہوتی نہیں ہے, یہ ناممکن ہے. ایک خواہش پوری ہوگی وہ 10 انڈے بچے پیدا کر کے جائے گی, اور پھر وہ جب پوری کریں گے تو وہ 100 خواہشات جنم دے کے جاری ہوگی. آپ اپنے حکمرانوں سے آپ اندازہ لگا لو, کتنی دولت. کبھی آپ نے کسی ارب پتی کو دیکھا جو کرپشن کر کے ارب پتی بناؤ اور ارب پتی بننے کے بعد کرپشن سے توبہ کر لیا اس نے. وہ دنیا میں ایک مثال ہے کہ یار چونکہ میں نے چوری سے کمایا لیکن اب کما لیا نا, چلو اب چوری سے توبہ کر لو. کوئی ایک دیکھا آپ نے؟ نہیں کرتے بھائی, کیونکہ دل پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. کیا کھا لے گا, کیا پہن لے گا, کیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا کہ بھائی تھوڑا سا دوسرا رخ بھی ہے, مادہ پرست بننے کی کوشش نہ کرو. نماز دی ہمیں, رات کو نیند قربان کرنی ہے, پھر دوپہر کو کاروبار چھوڑنا ہے, پھر عصر میں کام چھوڑنا ہے, پھر مغرب میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کے مسجد میں حاضری, پھر عشاء میں بار. تو جو لوگ اس طرح کی قربانیاں دیتے رہتے ہیں ان کی زندگیوں میں سکون رہتا ہے, اور جو یہ قربانیاں نہیں دیتے ان کی زندگی سے بھی سکون نکلتا ہے اور ان کے گھروں سے بھی سکون. میرے پاس جو گھروں میں زیادہ تر بے سکونی کے کیسز آتے ہیں وہ ان گھروں میں زیادہ آتے ہیں جن کے پاس سکون کی تمام چیزیں میسر. ماں باپ نے بچوں کی ہر خواہش پوری کی ہوتی ہے, ان سے قربانیاں دلوائی نہیں ہوتی جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا جن قربانیوں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان بچوں کو پھر ماں باپ بھی برے لگے, کیونکہ دیکھیں ماں باپ کو پالنا بھی یہ خواہشات کی قربانی دیے بغیر ممکن نہیں ہے, کیونکہ اب بوڑھے باپ سے آپ کو فائدہ تو کچھ ہے نہیں, بوڑھی ماں اور باپ سے. تبھی تو گوروں نے کیا کیا, ابا 60 سال ہوتے ہی اولڈ ہاؤس ان کا مقدر ہے. وہ کہتے ہیں یار لائف کو انجوائے کرنے میں کباب میں جو اس زندگی کی کباب میں سب سے بڑی ہڈی ہے, گورا کہتا ہے وہ ہمارے ابا اور ہماری اماں ہیں. تبھی گوروں نے ابا اور اماں کے لیے کیا رکھے ہوئے ہیں, بول لینا آپ لوگ, اولڈ ہاؤس رکھے. کہتے ہیں یار جب ہم پیدا لائف کو انجوائے کرنے کے لیے ہوئے ہیں تو یہ کباب میں ہڈی کھانسیں گے, کیا کریں گے ہمارے. وہ نچوڑنا تھا وہ تو نچوڑ لیا نا بچپن میں ابا اماں کو اس نے. تو ماں باپ کو بھی وہی رکھے گا بڑھاپے میں جس کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہوگا, وہ غیرت اور حمیت کی بیس پہ قربانی دے گا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 10 سال سے ابا کو لقوا ہوا ہے, کوما میں گئے ہوئے ابا اور 10 سال ہو گئے وہ بیڈ پہ بیٹا ان کی خدمت کر رہا ہے. تو یہ جب یہ جب آپ اپنے بچوں کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں گے, ان سے روزے رکھوائیں گے, ان سے تلاوت کروائیں گے, ان سے نماز ٹائم پہ پڑھوائیں گے, اور پھر ان سے اپنی خدمت بھی کروائیں گے. یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ اپنی اولاد سے آپ ابھی سے اپنی خدمت لیں تاکہ ان میں خدمت کا جذبہ پیدا ہو. آج ماں باپ بچے کی ہر خواہش پوری کر کے وہ بگاڑ دیتے ہیں. وہ بچہ پھر بڑے ہو کر آپ کی خدمت نہیں کرے گا, وہ چاہے گا جو چیز بھی میری خواہش پہ رکاوٹ بن رہی ہے میں ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالوں. تو اس رمضان میں اب کیا کرنا ہے, پہلی بات ایک ڈائری لے کے نا جو بھی ہماری زندگی میں گناہ ہے وہ تمام گناہوں کی ایک فہرست بنائیں. بھائی میں یہ بھی غلط کرتا ہوں, میں یہ بھی غلط کرتا ہوں, میں یہ بھی غلط کرتا ہوں. مثال کے طور پر کسی کو نشے کی عادت پڑ گئی ہے, بھائی میں یہ غلط کرتا ہوں, یہ نشہ ہے, میں نے اس رمضان میں اس نشے کو, میں شراب پیتا ہوں یہ غلط ہے, میں نے رمضان میں اس نشے کو چھوڑنا ہے. اور میں تو مشورہ دیتا ہوں سگریٹ بھی چھوڑ دو, حرام نہیں ہے لیکن حلال طیب بھی نہیں ہے. جب ایک چیز کا جو سگریٹ پینے والے ہیں نا یہ پتہ کیا کہتے ہیں ہمیں سگریٹ پی کے سکون ملتا ہے. ہم بے سکونی میں ہوتے ہیں, جب ہم سگریٹ پیتے ہیں تو کیا مل جاتا ہے, ذرا میرے ساتھ بولے نا آپ لوگ, بے سکونی میں ہوتے ہیں, جب پیتے ہیں تو سکون میں آ جاتا ہے. بھائی وہ بے سکونی میں ہوتے ہی اس لیے ہو کہ پیتے ہو, نہیں پیو گے تو پینے کے بعد جو سکون ملتا ہے نا وہ پیے بغیر بھی وہی سکون ملے گا تمہیں. میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہیروئن جی کہتا ہے میں جب نہیں پیتا تو ڈپریشن میں جاتا ہوں اور جب پیتا ہوں تو سکون میں آ جاتا ہوں. اس کا مطلب پینی چاہیے. تو اس کا مطلب جو نہیں پی رہے ہیں, جن کو عادت ہی نہیں ہے, وہ تو پھر ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہوں گے. بھائی یہ تو تمہیں پینے کے بعد سکون مل ہی اس لیے رہا ہے کہ تم پیتے ہو. پینا چھوڑ دو گے تو تھوڑے دنوں تک ٹینشن میں رہو گے, اس کے بعد نارمل کنڈیشن میں آ جاؤ گے. تو کتنی بڑی معذرت کے ساتھ, کچھ حضرات یہاں بھی بیٹھے پیتے ہوں گے, لیکن
ہے تو بہت پرلے درجے کی حماقت کی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک چیز کا کخ بھی فائدہ نہیں ہے, نہ اسے پی کے کوئی وائٹامنز مل رہے ہیں, کوئی منرلز مل رہے ہیں, کوئی انرجی مل رہی ہے, کچھ بھی نہیں مل رہا اسے پی کے آپ. اور ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کینسر پیدا کرتی ہے, یہ کرتی ہے, یہ یوں کرتی ہے, اتنی بیماریاں اس کے اندر. وہ ایک چٹکلا ہے, کسی نے کہا کہ اگر پاکستانی قوم جو ہے نا اس کو سے سگریٹ چھڑوانی ہے تو سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے نا, خبردار سگریٹ نوشی کینسر کا ذریعہ ہے. تو سگریٹ کے ڈبے پہ نا ایک آدمی گیا سگریٹ لینے کے لیے, پاکستانی تھا, تو اس پہ لکھا ہوا تھا خبردار سگریٹ نوشی مردانہ قوت کے لیے نقصان دہ, یہ لکھا ہوا تھا. تو فوراً واپس کرتا ہے, کہتا ہے وہ کینسر والی دے دے بھائی, تو یہ والی واپس لے لے, مجھے کون سی چاہیے, کینسر والی دے دے تو کتنے لوگ ہمارے جاننے والوں میں مر چکے ہیں. اگر آپ رمضان میں سگریٹ چھوڑنا چاہیں تو یہ سگریٹ چھوڑنے کا بہترین بولے موقع, جان چھوٹ جائے گی. آپ بولے بھائی ایک مہینہ ہے ہی ٹینشن کا مہینہ, بس ٹینشن, خواہشات کے خلاف, تو پہلے سے جذبہ ہوگا تو چھوٹے گی, نہیں جذبہ ہوگا تو جو چرس پی رہا ہے وہ پیتا رہے گا, جو ہیروئن پی رہا ہے وہ پیتا رہے گا, جو شراب پی رہا ہے وہ پیتا رہے گا. اور ان نشے کی جتنی چیزیں ہیں اس میں قطعاً سکون نہیں ہے. آج ہماری یونیورسٹیوں میں بھی ان چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے, اس سے تو ڈپریشن میں لے جاتی ہیں یہ چیزیں انسان کو. تو آپ ہمت کر کے اس مہینے میں جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں کسی بھی عنوان سے ہو, نیکوٹین ہو, اور بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ چائے کی عادت پڑ جاتی ہے, ہر آدھے گھنٹے بعد چائے پی رہے ہیں, کافی پی رہے ہیں, چائے, پاگل ہو جاتے ہیں وہ. بہت ساری چیزوں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہو. پھر دوسری چیز, اس رمضان میں سب نے یہ ہمت کرنی ہے بھائی ہم نے اپنے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا. دیکھو سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں رمضان میں, ٹوٹا پھوٹا کر ہی لیتے ہیں, لیکن اس نیت سے نہیں کرتے کہ پورے سال کے لیے عادی بنانا ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں چاند نظر آیا وہ تلاوت اور قرآن ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا. تو جب آپ اس جذبے سے کرو گے کہ بھائی یہ ڈیلی روٹین ہوگی, یہ میری آج جو میں قرآن ہاتھ میں اٹھا کے تلاوت کر رہا ہوں, اب پورے سال تک میں نے یہ معمول بنا رہا ہے. بے شک 10 منٹ کے لیے ہو, 15 منٹ کے لیے. تیسرا کام کیا کرنا ہے, سب سے پہلے اسلام میں نماز ہے. آپ نے رمضان میں نماز پڑھنی ہے, اس لیے نہیں کہ رمضان ہے, اس لیے کہ بھائی مجھے 30 دن اپنے آپ کو نماز کی عادت ڈالنے کا موقع ملا ہے. مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, رونق ہوتی ہے, تو اب میں اس نیت سے شروع کر رہا ہوں کہ اب یہ کام پوری زندگی کرنا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. میڈیا ہے اس پہ بےہودگی, بے حیائی, جو طوفان بدتمیزی میڈیا پہ ہے, جو ایک بے حیائی کا طوفان ہے. آپ رمضان میں نیت کرو کہ میں نے اپنے آپ کو اس بے حیائی کے دلدل سے, دیکھو اسلام میں ایک حلال ہے, ایک حلال صرف آپ کی بیوی کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کے لیے حلال, بولے نا بھائی زبان سے, کسی بھی طرح سے. حدیث میں آتا ہے انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی, انسان کے کان بھی زنا کرتے ہیں, انسان کی زبان بھی زنا کرتی. عورت سے آپ کا رشتہ کسی بھی طرح سے اس کے باڈی سے لذت حاصل کرنا, یہ اسلام میں اللیگل. اللہ نے الا علی ازواجہ آپ کے لیے باؤنڈری بنا دی ہے. ابھی تو گوروں کا سارا خاندانی نظام کیا ہو گیا, تباہ برباد. جانوروں میں اور انسانوں میں فرق ہی یہی ہے کہ جانوروں میں فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, نکاح نہیں ہوتا, انسانوں میں نکاح ہوتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی, تو یہ نیت کرنی ہے آپ. اور چوتھا کام یہ ہے کہ دیکھیں, یہ بس آخری بات بتا کے میں اپنے بیان کو, چوتھا کام یہ ہے کہ برائیاں ہیں نا دنیا میں, اور جتنی بھی ناکامیاں ہیں ان میں سب سے جو برائی ہے نا, جو تمام برائیوں کی جڑ ہے, وہ ہے کم ہمتی, سستی, کاہلی اور کم ہمتی. کتنے لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان سے ہو نہیں پاتے. وہی وجہ ہے, کم ہمتی کی وجہ بھی ہے خواہشات کے آگے اپنے آپ کو بچھا دیا ہوا. کتنے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں ہم صبح جلدی اٹھا کریں, اٹھا ہی نہیں جاتے. کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہم خوراک پہ کنٹرول کریں, ہوتا ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنا وزن کم کریں, نہیں ہوتا ان سے. کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک غصہ ہے, ایک چڑچڑا پن ہے, ہم اس پہ کنٹرول کریں, نہیں ہو پاتا ان سے. تو آپ رمضان میں کم ہمتی کے بجائے آپ نے اپنے اندر کیا پیدا کرنی ہے, ہمت. اتنی بڑی قربانی اللہ, آپ خود سوچیں نا کہ کیا عام دنوں میں آپ کے لیے پاسبل ہے کہ صبح 4 بجے اٹھ کے کھائیں اور پھر مغرب کے بعد کھائیں پورے سال؟ یا کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے لفلی روزے رکھے ہوں گے؟ میرا خیال 1% بھی بمشکل ہوں گے. تو جب اتنی بڑی ہمت کا کام اللہ آپ سے رمضان میں کروا رہا ہے, تو کیوں نہ اس ایک مہینے کو ایک ورکشاپ فرض کر لیں اپنے لیے کہ جس میں آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اس میں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے, غصہ نہیں کرنا. آج نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے
ذرا سی بات پہ ایسا اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو ہلکا رکھو۔ مسلمانوں کے گھروں میں چیخنے چلانے کا ماحول نہیں ہوتا، اگر ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے، ہر ایک چیخ رہا ہوتا ہے دوسرے کے اوپر۔ اور لقمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بیٹا دیکھو سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی۔ میں اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہوں کہ گدھے کی بات بری نہیں ہوتی، اسٹائل برا ہوتا ہے۔ دیکھیں گدھا وہی بات کر رہا ہوتا ہے جو گھوڑا کر رہا ہوتا ہے، جو بلی کر رہی ہوتی ہے۔ خوراک چاہیے نا، کیا یہی ہوتا ہے نا اس کو، بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے، خوراک چاہیے۔ بلی میاؤں میاؤں کر کے آرام سے بتا دے گی، گھوڑا تھوڑا سا ہنہنائے گا، سمجھ جائے گا بندہ، لیکن گدھا ذرا سی بات کو لے کیا کرتا ہے؟ پورے پریشر سے ہوا بھرے گا اپنے اندر، پورے پریشر سے نکالے گا، پھر پورے پریشر سے کھینچے گا، ایسا تماشا بنا کے پیش کرے گا، بھائی تو یہ بات آرام سے کر دیتا ہے۔ میں ایک دفعہ کہیں کسی خطیب کو سن رہا تھا بیان میں، وہ بیان میں نا میں جب بیٹھا تو ایک تو مائک کی آواز بہت تیز تھی، پھر وہ اتنا گلا پھاڑ کے بیان کر رہے تھے کہ میرے کان بجنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے بیان میں کہا حضرت علی نے فرمایا، ایسے چیخے نا، مجھے خیال ہوا میں ان کے پاس جا کے کہوں کہ کیا حضرت علی اتنا زور سے فرمایا تھا؟ جیسے حضرت علی نے آرام سے فرمایا تھا تو آپ بھی اسی طریقے سے ہی بات بولے، بھائی آرام سے فرما دیں، وہ بھی تو آرام سے ہی فرما رہے تھے، تو اتنا چیخ رہے تھے۔ تو گھروں میں ماحول ہمارے سکون کا، چیخنے چلانے کا ماحول، تو یہ بھی بری چیز ہے۔ قرآن نے منع کیا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اللہ کہہ رہے ہیں اپنی آوازوں کو کیا کرو؟ پست رکھو۔ ابھی مجبوری ہو، بہت ہی کوئی چنگیز خان سے لڑنا پڑ گیا ہے آپ کو، ایک الگ بات ہے۔ نارملی ہمیں حکم کیا ہے؟ آواز، اسلام کا حکم ہے یہ، آواز کو کیا رکھنا ہے؟ پست۔ ہم نے بڑے علماء کو، بزرگوں کو دیکھا ہے بہت پست آواز ہے، چیختے چلاتے نہیں تھے، آج یہ چیخنے چلانے کا بھی گھروں میں بڑا ماحول بن گیا ہے۔ تو آپ نے اس رمضان میں کنٹرول کرنا ہے کس پر؟ اپنی آواز پر۔ اور ابا اماں کے سامنے چیخنا تو اتنا بڑا جرم ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اف نہیں کہنا ان کو، اف، باپ اور ماں کے سامنے تو بہت بڑا جرم ہے۔ تو آواز پہ کنٹرول کریں، خوراک پہ کنٹرول کریں، اپنی روٹین کو سیٹ کریں کہ یار یہ ایک مہینہ اللہ نے ہمیں مجاہدے کے لیے دیا ہے، اس میں ہم نے 180 ڈگری پہ کیا کر جانا ہے؟ بالکل موو کر جانا ہے۔ رمضان سے پہلے ہم جیسے تھے، رمضان کے بعد بالکل الٹ جائیں۔ اب کون کتنا مڑا ہوا تھا وہ ڈائری لے کے لکھیں، میرے اندر یہ خرابی ہے، میرے یہ خرابی ہے، میرے اندر یہ خرابی ہے۔ جب انسان اپنے گناہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ وہ نہ لکھے جس کا یہ خیال ہو کہ میں مکمل ٹھیک ہوں، مجھے تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ تو بالکل ہی ٹھیک نہیں۔ اس کو کہتے ہیں جہل مرکب، کہ آدمی جاہل ہو اور اسے پتہ بھی نہ ہو کہ میں کیا ہوں، جاہل۔ تو اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ اور میں تو لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ بہت سے دنیا کے کام بھی یعنی ہمت کے بغیر نہیں ہو سکتے، بہت سے دنیا کے کام بھی ایسے، تو ان میں بھی آپ روزے کا فائدہ اٹھا سکتے، ان میں بھی آپ رمضان، کتنے لوگ ہیں ان کو ڈاکٹر نے ایک ڈائٹ پلان بنا کے دیا ہوتا ہے، ان سے ہو نہیں رہا ہوتا، رمضان میں ٹرائی کر لو بھائی، ٹھیک ہے نا، رمضان میں ہو جائے گا آپ سے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ پڑھائی کا سوچ رہے ہوتے ہیں، رمضان میں جب آپ روزہ رکھ کے کوئی کام کرتے ہیں نا تو بہت مشکل ہوتا ہے، پھر بھی آپ نے اگر کر لیا تو کھانا کھا کے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پھر یعنی انسان زیادہ مشکل کام کرتا ہے نا تو اس سے آسان کام اس کے لیے اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رمضان میں ہم سے زیادہ مشکل کام کروا رہے ہیں۔ دیکھو اللہ ہم سے حلال لذتیں بھی چھڑوا دیتے ہیں رمضان میں، تاکہ رمضان گزرنے کے بعد حرام سے بچنا آسان ہو جائے، حلال بھی چھڑوا دیتے ہیں اللہ۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے حق میں نعمت بنائے۔ تراویح کی پابندی کریں، کچھ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا سیکھیں۔ تراویح میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں نا تو فرض نماز پڑھنا، آپ دیکھیں رمضان گزرتے ہی عشاء اتنی ہلکی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اسے لگتا ہے یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم نے خام میں اس کو ٹینشن لی ہوئی تھی، 4 فرض پڑھے، 2 سنت اور 3 وتر پڑھے، ختم۔ جب آپ پورا مہینہ تراویح پڑھیں گے تو اتنی لمبی لمبی تراویح ہوتی ہے، عشاء کے تو 4 فرض، 2 تراویح تو 20 رکعتیں، خیر تو ابھی وہ میں رکعتوں والے پھڈے میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، آپ پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب 1 مہینہ یہ ٹینشن اٹھائیں گے تو اس کے بعد عشاء کیسی لگے گی آپ کو؟ بہت ہلکی لگے گی۔ تو آخری بات، بس سچی مچی کی آخری، جو کام مشکل لگ رہا ہو نا اس سے ڈبل مشکل ایک دفعہ کریں۔ ہمارے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ مجھ سے نوافل نہیں پڑھے جاتے تھے نا، سنتیں نوافل، بالکل ہمت نہیں ہوتی، تو
کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے, میرے استاذ نے کہا کہ آج تم نیت کرو 100 رکعت نفل, 100 رکعت ایک دفعہ میں پڑھ لوں. بڑی ٹینشن تھی یار, جس سے 2 رکعت نفل نہیں پڑھے جاتے اس سے کیا پڑھوائے جا رہے ہیں 100 رکعتیں, اور کہا کہ میرا آرڈر ہے. انہوں نے مجھے خود بتایا, کہتے ہیں میں نے 100 پڑھ لی, بہت اپنے نفس پہ جبر کر. کہتے ہیں اس کے بعد مجھے 2 رکعت نفل اتنے ہلکے لگنے لگے, اتنے ہلکے کہ میرے لیے کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں. جو کام مشکل لگ رہا ہو نا, وہ اس سے ڈبل مشکل ایک دفعہ میں کر لیا جائے تو اس سے ہلکا والا. دیکھو جم میں جا کے جب آپ زیادہ ویٹ اٹھانا شروع کر دیں گے نا, تھوڑے دنوں تک تو ٹینشن ہوگی, آپ نے اچانک 10 کلو پہ آ گئے تو 5 کلو تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ رہے گا. یہ شریعت کا بھی یہی اصول ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.